إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں تمام انسانوں میں سے بہترین انسانوں کو چنا اور ان کو اپنی طرف سے علم دیا، انہیں وہ صلاحیتیں عطا فرمائیں جو لوگوں کی تربیت کے لیے، لوگوں کو سنبھالنے کے لیے اور انہیں اللہ سے جوڑنے کے لیے ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کو اپنی طرف سے وحی والا علم عطا فرمایا، وہ علم جس کے بغیر انسان آخرت کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کتابیں نازل کی ہیں تاکہ ہر آدمی اپنے رب کے کلام کو پڑھ کے اپنی زندگی کے لیے نور، ہدایت اور روشنی حاصل کرے. ان کتابوں میں سب سے آخری کتاب جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کی ہے وہ قرآن کریم ہے. یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جس میں حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے فرقان ہے، جس میں انسان کی زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، جس میں انسان کو عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرتی آداب کے اعتبار سے جن چیزوں کی ضرورت ہے، جس رہبری کی ضرورت ہے، وہ رہبری کمال درجے میں موجود ہے. قرآن کریم اللہ کی طرف سے ملنے والا وہ نور ہے جس کے بغیر آنکھ والا بھی اندھا ہے. نور دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری نور اور ایک باطنی نور. ایک نور یہ ہے کہ ایک انسان کی آنکھوں میں بینائی ہو، وہ دیکھ سکتا ہو، اور ایک نور یہ ہے کہ باہر روشنی ہو تاکہ انسان دیکھ سکے. اگر ایک آنکھ والا آدمی اس کو اندھیرے میں چھوڑ دیا جائے اور بالکل بھی روشنی نہ ہو تو ایسا آدمی بینائی ہونے کے باوجود، دیکھنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود بھی اندھیرے میں کچھ نہیں دیکھ پائے گا. وہ ایک اندھے کی طرح ہوگا جس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے. اسی طرح سے ایک آدمی اندھا ہو اور باہر کتنی ہی روشنی کیوں نہ ہو، اگر یہ روشنی موجود ہے تو آنکھ والے کو سب کچھ دکھائی دے گا، لیکن ایک اندھا آدمی بینائی نہ ہونے کی وجہ سے اجالا ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں دیکھ پائے گا. یہ دو نور بصیرت کے لیے، بصارت کے لیے ضروری ہیں. کسی چیز کے دیکھنے کے لیے یہ دو نور ضروری ہیں. ایک یہ کہ ایک انسان میں دیکھنے کی صلاحیت موجود ہو،
دوسری یہ کہ دیکھنے کے لیے اس کو نور میسر ہو، روشنی میسر ہو۔ اگر ایک انسان میں اللہ کی طرف سے ہدایت کو سمجھنے، اس میں غور کرنے اور اس کی طلب والی صلاحیت نہ ہو، باہر سے کتنا ہی نور موجود ہو، اندر طلب نہ ہونے کی وجہ سے وہ آدمی کچھ بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ جب ایک انسان کو ہدایت نہ ملے تو اللہ کی طرف سے آنے والی وحی، اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ملے تو اللہ کی کتاب پڑھ کر بھی ایک آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اندر سے نور بھی ضروری ہے کہ ایک انسان کے دل میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن وہ ان دلوں سے سوچتے نہیں ہیں۔ ایک انسان میں اگر حق کے لیے طلب اور اس میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو حق اس کے سامنے آتا ہے لیکن اس آدمی کے لیے حق کا قبول کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، آسمانوں میں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں، وہ ان پر سے گزرتے ہیں لیکن ان پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں ان کے سامنے آنے کے باوجود ان کا ذہن اللہ کی طرف، ہدایت کی طرف، آخرت کی طرف، دین کی طرف موڑنے کا ذریعہ وہ نشانیاں نہیں بنتی ہیں۔ ایک آدمی ساری نشانیاں دیکھ کر بھی اندھا رہتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے جس نے دیکھا اور نہیں دیکھا دونوں برابر ہیں۔ ایک آدمی سورج کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر، زمین و آسمان کو دیکھ کر اور ساری مخلوقات کو دیکھ کر اللہ کے کمال، کمال علم، کمال قدرت، کمال رحمت، ان تمام چیزوں کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر ان پر سے گزر جائے اور غور و فکر نہ کرے تو ایسا آدمی سب کچھ دیکھ کر بھی اندھے کی طرح ہے۔ یہ ایک نور ہے۔ اس کے بعد دوسرا نور یہ ہے کہ ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ہدایت ملے۔ ایک آدمی اپنی بصیرت سے معلوم نہیں کر سکتا ہے کہ زندگی میں کیا خیر ہے اور کیا شر ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد وہ خود سے معلوم نہیں کر سکتا ہے۔ وہ حلال و حرام کی تقسیم خود سے نہیں کر سکتا ہے۔ وہ صحیح اور غلط کا فرق اپنی محض عقل کی بنیاد پر نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو بظاہر غلط دکھائی دیتی ہیں، اس میں نقصان دکھائی دیتا ہے لیکن وہ خیر ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں جس میں آدمی کو فائدہ دکھائی دیتا ہے لیکن وہ ذات کے لیے یا سماج کے لیے شر ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنے طور پر صحیح اور غلط کا فرق نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت نہ ملے۔ اللہ کی طرف سے ملنے والا علم یہ اس کے لیے چیزوں میں تفریق کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہی علم اللہ کی طرف سے بندوں کو کتاب کی وحی کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلام سچائی کے اعتبار سے اور عدل کے اعتبار سے کمال کو پائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے کلام میں دو صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ وہ کتاب ہے جو سینوں میں محفوظ ہے، جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا۔ اس کو آخری کتاب اللہ نے بنایا، انسانیت کے لیے ہدایت اس کو بنایا۔ اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہی ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلام صدق اور عدل کے اعتبار سے کمال درجے میں ہے، کمال کو پائے ہوئے ہے۔ اس کتاب میں سچائی ہے، جھوٹ نہیں۔ اس کتاب میں جتنی خبریں بیان کی گئی ہیں وہ تمام خبریں حق اور سچ ہیں۔ پچھلے زمانے کی بنی اسرائیل ہو یا اس کے علاوہ ہو، اللہ نے جو خبریں بتائی ہیں وہ سچی ہیں۔ آسمان و زمین میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں اس میں سے بیان کی ہیں، وہ باتیں سچی ہیں۔ قیامت
سے قریب یا قیامت کے بعد، قیامت کے دن، مستقبل میں جو خبریں ہونے والی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ خبریں بتائی ہیں، وہ ساری کی ساری خبریں سچی ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلام سچائی اور عدل کے اعتبار سے کامل ہے۔ قرآن میں کوئی بات ایسی بیان نہیں کی گئی ہے جو حقیقت کے خلاف ہو، کہ بندوں کو کچھ بتایا گیا ہو لیکن بات کچھ اور ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت ساری دوسری کتابیں، ان کا ایک اپنا دور ہوتا ہے، لوگ ان کو مانتے ہیں، ان کو سچ سمجھتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں جو اس کتاب میں باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب علم کی ترقی ہوتی ہے اور نئی نئی باتیں معلوم ہوتی ہیں تو ایک آدمی پر یہ بات واضح ہوتی کہ جس کتاب میں نے ایک چیز پڑھی اور اس کو میں سچ سمجھ رہا تھا، آج یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ بات غلط ہے۔ لکھنے والے کے علم کی کمی کی وجہ سے اس نے ایک ایسی بات لکھ دی جو حقیقت کے خلاف ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ ایسی کتنی چیزیں زندگی میں ہم سنتے پڑھتے اور جس کو مانتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے معلوم پڑتا ہے کہ یہ نہیں، اس سے اچھا کچھ اور ہے، بلکہ یہ صحیح نہیں ہے، دوسرا کچھ اور ہے جو صحیح ہے۔ قرآن کریم میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم 1400 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب ہے، ایک ایسے دور میں نازل ہونے والی کتاب جس میں سائنس کی بالکل بھی ترقی نہیں ہوئی تھی، جس میں انسان کا دنیاوی علم بہت پیچھے تھا۔ بعد کے دور میں تحقیق کا جب دور آیا تو لوگوں نے تحقیق شروع کی اور بہت ساری باتیں جو انسانوں سے چھپی ہوئی تھیں وہ ساری باتیں سامنے آنے لگیں۔ جیسے جیسے علم کی ترقی ہوتی چلی گئی، بہت سارے دوسرے دین اور ان کی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کی کئی باتیں غلط ثابت ہونا شروع ہوئی، ایک ایک کر کے نئی نئی باتیں سامنے آنے لگی اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہماری جو کتاب ہے اس میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں۔ یہ قصے کہانیاں ہیں، یہ تاریخی اعتبار سے بھی ثابت نہیں، سائنسی اعتبار سے بھی صحیح ثابت نہیں ہو رہا ہے، اس میں بہت غلطیاں ہیں۔ دوسرے دینوں کی کتابوں کا یہ حال ہوا کہ دھیرے دھیرے ان کی بہت ساری باتیں غلط ثابت ہونے لگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کی ترقی ہو گئی۔ لیکن قرآن اپنی جگہ باقی ہے۔ قرآن کا مقام نہ صرف یہ کہ اس میں شک شبے کی کوئی بنیاد نہیں ہے، سائنس اور علم کی ترقی سے قرآن کی صداقت میں اور زیادہ قوت پیدا ہو گئی ہے۔ سائنس نے قرآن کی باتوں کو رد کرنے کی بجائے ان کے لیے مزید ایک ثبوت فراہم کر دیا۔ علم کی ترقی جیسے ہوتی چلی گئی، حق، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا حق لوگوں کے لیے اور زیادہ واضح اور نمایاں ہوتا چلا گیا۔ اللہ نے یہاں پر یہ بات کہی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلام سچائی اور عدل کے اعتبار سے کامل ترین ہے، اس میں کمی نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ مذاق میں کئی بھی باتیں نہیں ہیں، یہ غیر سنجیدہ کلام نہیں ہے، یہ بے مقصد باتیں نہیں ہیں، یہ شعر شاعری یا کائنوں کا کلام نہیں ہے، یہ اس ذات کا کلام ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے اور جو سارے بھیدوں کا جاننے والا ہے، اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں یہاں یہ بیان کی کہ قرآن کریم عدل والی کتاب ہے، اس میں بیان کی باتوں میں انصاف ہے، اس میں جو حکم بیان کیا گیا ہے اس میں بندے پر ظلم نہیں ہے، چاہے وہ ظاہر کے اعتبار سے ہو یا باطن کے اعتبار سے، چاہے وہ بندوں کا معاملہ ہو یا بندوں کا اللہ سے معاملہ ہو، اس میں کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں ظلم ہو، جس میں بندے کی رعایت نہ کی گئی ہو۔ آپ دیکھیں، ایک آدمی کے دل کا معاملہ ہے، دل میں وسوسے آتے ہیں،
کبھی وسوسہ اللہ کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی وسوسہ آخرت کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی رسول کے بارے میں ہوتا ہے۔ اللہ چاہے دل انسان کا ہے، اگر انسان کے دل میں کوئی غلط بات آتی ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پر اس کو پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندے کے دل کے معاملات میں بندے کو صرف اس بات کا مکلف کیا ہے جو اس کے بس میں ہے۔ اچانک دل میں کوئی خیال آ گیا، اس پر پکڑ نہیں ہے، پکڑ اس گناہ پر ہے، اس بات پر ہے جو آدمی کے دل میں بس جائے، وہ اس کا اپنا ارادہ ہو اور اس سے وہ توبہ نہ کرے۔ دل میں اللہ کے بارے میں خیال آ گیا، آدمی جھٹک دے اس کو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں گناہ کب ہے؟ جب اللہ کی شان میں کوئی گستاخی دل میں آئے اور آدمی اس پر جمع رہے، اس کو دل سے نہ نکالے، اب آدمی پکڑ ہوگی اس کی۔ آدمی کے علم کی کمی کی وجہ سے فیصلہ کرنے میں جو غلطی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر پکڑ نہیں رکھی ہے۔ انجانے میں آپ چل رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، کسی کو لگ گئی، آپ کی نیت نہیں تھی، انجانے میں کسی کو نقصان ہو گیا، گاڑی آپ چلا رہے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں، آپ کی گاڑی کسی سے جا کے ٹکرا گئی، آپ پر گناہ نہیں، کیوں؟ آپ کی نیت نہیں ہے۔ یہ نہیں کیا گیا کہ نہیں تم نے ایسا کیا ہے تم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آدمی کے حالات کی رعایت ہے، اس کا دھیان، اس کی نیت، اس کا بھی دخل ہے۔ پھر احکام جو دیے گئے ہیں، نماز اس کے سلسلے میں خاص احکام ہیں کہ نماز کے لیے اس عمر سے نماز لازم ہے، پھر نماز ان اوقات میں ہے، پھر نماز اگر آدمی پڑھ سکتا ہے، سفر میں ہے، اس کے لیے رعایت ہے، نماز جمع کر سکتا ہے، اس کے لیے ہلکی نماز ہے، قصر کر دی گئی ہے، اس کے لیے سنتوں میں تخفیف ہے، سفر کا معاملہ ہے، اور کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھے، بیمار ہے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے پڑھے، اگر پانی نہیں ملتا ہے تیمم کرے، تیمم کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، جس حال میں پڑھے، سواری پر ہے اشارے سے پڑھے، آسانی، بندے کے حالات کی رعایت۔ روزہ ہے، سفر میں ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کرے، اتنی عمر ہو چکی ہے، ایسا بیمار ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اور آگے بھی امکان نہیں ہے، آگے یا تو موت ہے یا تو پھر مسلسل بیماری ہے، شفا نہیں، بیماری چلتی رہے گی، ٹھیک ہے، پھر روزہ نہیں تو کیا ویسے ہی رکھو؟ نہیں، اس کے لیے چھوٹ ہے، وہ روزے کے بدلے میں اس کا فدیہ دے سکتا ہے، آسانی انسان کے لیے۔ مال اگر نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں، حج بھی نہیں، مال ہے، اتنا ہے کہ سفر کر سکتا ہے اور حقداروں کا حق ادا کر سکتا ہے، تب جا کے سفر کی سہولت ہے، اب حج کرے، اتنا مال ہے، سال بھر گزر جاتا ہے، تب جا کر اتنی زکوٰۃ دینا ہے، تھوڑی سی، یہ نہیں کہ آدھا مال دے دے، یہ نہیں کہ ہر دن دے، حالات اچھے برے ہوتے رہتے ہیں، سال بھر میں کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی برے ہوتے ہیں، سال بھر میں اگر حالات اچھے رہتے ہیں اور اتنا مال بچ جاتا ہے، رکھا رہتا ہے، تب جا کے اس نے زکوٰۃ دینا ہے۔ بندے کے حالات کی پوری رعایت، پھر جس کا حق اس کو دیا جانا، باپ کا حق، ماں کا حق، بیوی، اولاد، رشتہ دار، پڑوسی، دوست احباب، مسافر، خواتین، بیوی شوہر کے معاملات، اولاد، ہر ایک کے لیے اس کا حق اس کو دیا گیا ہے، سلوک کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے، عطا کے اعتبار سے، ہر ایک میں عدل کی تعلیمات سے، عدل و انصاف ہے، یہ نہیں کہ ماں کا حق چھین لیا باپ کو دے دیا، بیوی کا حق چھین لیا اولاد کو دے دیا،
بیٹی کا حق چھین لیا بیٹے کو دے دیا، نہیں، اسلام میں ہر ایک کے حقوق کی رعایت ہے، یہاں تک کہ جانور کے حقوق کی بھی رعایت ہے، جانور کا بھی حق ہے، یہاں تک کہ انسان پر اس کی اپنے جسم کا بھی حق بتایا گیا ہے۔ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے اوپر تیرے بدن کا بھی حق ہے۔ انسان کو اس کے بھی حقوق بتائے گئے ہیں، اس کے اپنی ذات کے حق کیا ہیں۔ اسی لیے ایک صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ارادہ کیا میں رات بھر جاگوں گا اور روزانہ روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے ان کے گھر گئے اور کہا کہ تم ایسا کرو گے تمہاری آنکھیں اندر چلی جائیں گی اور تمہارا جسم کمزور ہو جائے گا، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمانوں کا تم پر حق ہے، تمہارے بدن کا تم پر حق ہے، تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے بدن کا بھی تم پر حق، ہر ایک کا حق اس پر ہے۔ اور ایک صحابی سلمان الفارسی کی روایت میں ہے، انہوں نے کہا کہ وَآتِ كُلَّ حَقٍ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق دے، بیوی بچے ماں باپ سب اس میں آتے ہیں۔ آدمی کے اپنے جسم کا حق ہے، اس پر جانور کا حق، اس کے دشمن کا حق ہے کہ اگر جنگ بھی ہوتی ہے اور جنگ میں دشمن کو آدمی قتل کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کو بتایا گیا کہ اس کا مثلا اس کو نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ تڑپا کے اس کو مار رہا ہے، کان کاٹ رہا ہے، اس کی ناک کاٹ رہا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ رہا ہے اور پھر اس کو قتل کر رہا ہے، یہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ دشمن کا جنگ میں بھی حق بتایا گیا ہے۔ یہ اللہ کا دین، اللہ کا کلام، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا قرآن ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ عدل چھوڑ دو، انصاف نہ کرو۔ کسی کی دشمنی میں آ گئے، انصاف چھوڑ دیا، ظلم کرنا شروع کر دیا۔ کسی قوم کی دشمنی تمہارے لیے بات جائز نہیں کرتی ہے کہ تم ان پہ ظلم کرنے لگو۔ اعدلوا، عدل کرو، وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، عدل تقویٰ سے بہت قریب ہے، عدل تقویٰ والوں کا راستہ ہے۔ دشمن کے ساتھ بھی عدل اور انصاف کی تعلیم اسلام میں کی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلام سچائی اور عدل کے اعتبار سے کامل ترین ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کسی کلام کے لیے زینت اور اس کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ورنہ آدمی شعر شاعری آپ دیکھیں، شعر شاعری میں دونوں باتیں نہیں ہوتی ہیں، اس میں سچائی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے فلاں جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے یا یوں ہے تو ہے، آدمی جو ہے کسی کی شخصیت کو بڑھا چڑھا کے اتنا بولتا ہے کہ واقعی اس کی مستحق نہیں ہوتی ہے، یا کوئی بات ایسی کہتا ہے جو حقیقت کے خلاف ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے اس میں۔ شعر شاعری ہے، قرآن شعر نہیں ہے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے اس نبی کو، اس رسول کو شعر نہیں سکھایا ہے، شعر شاعری نہیں سکھائی ہے، اور یہ شعر شاعری ان کی شخصیت کے زیبا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت اعلیٰ ہیں کہ آپ کو محض شاعر کہا جائے، آپ رسول ہیں اللہ کے۔ شاعر کیا کرتا ہے؟ بیٹھ کے پہلے الفاظ لکھتا ہے، آنا جانا کھانا پانا، یہ سارے الفاظ پہلے لکھتا ہے اور پھر ان کے حساب سے شعر بناتا ہے تاکہ آخری الفاظ صحیح ہو، باقی حقیقت کچھ بھی ہو جائے۔ اس کو الفاظ پہ وہ الفاظ آنا چاہیے۔ ردیف اور قافیہ ملانا اس کے نزدیک زیادہ اہم ہوتا ہے۔ شعر کچھ بھی بنا لے، بات کچھ بھی ہو، حقیقت ہو یا نہیں ہو، بس سننے میں اچھی لگے۔
الفاظ کو اپنی طرف سے ترتیب دے کے کچھ کا کچھ بول دیتا ہے. یہ شاعر کے ذہن کی اپج ہوتی ہے. رسول کا معاملہ، رسول کا کلام ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کے سوچ کے کچھ بنا لیا ہو. رسول کی بات جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام ہے. یہ وہ کلام ہے، یہ وہ رہبری ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں. یہ نہیں کہ جو جی میں آیا، کبھی پسند آیا تو صحیح کہہ دیا، کبھی پسند نہیں آیا تو غلط کہہ دیا. اکثر انسان کا حال کیا ہوتا ہے، اس کا فیصلہ اس کے جذبات کے تابع ہوتا ہے، اس کا فیصلہ اس کی خواہشات کے تابع ہوتا ہے، اس کا فیصلہ اس کے اپنے ذاتی مفاد کے تابع ہوتا ہے. اس کا اپنا فائدہ ہے تو کہا ٹھیک ہے صحیح ہے، اس کا اپنا نقصان ہے تو کہا نہیں غلط ہے. اس کا دل کہہ رہا ٹھیک ہے آج یہ کریں گے، کہا بہت اچھا ہے. اس کا دل کہہ رہا آج نہیں کریں گے، کہا نہیں ٹھیک نہیں ہے. آدمی کا کلام، اس کا فیصلہ اس کی اپنی خواہشات اور اس کے مفادات کے تابع ہوتا ہے. رسول کا معاملہ ایسا نہیں ہے. رسول کا معاملہ یہ ہے کہ خوشی ہو ناخوشی ہو، فائدہ ہو نقصان ہو، راحت ہو تکلیف ہو، زبان سے وہی نکلنے والا ہے جو اللہ کی طرف سے رہبری ملی ہے، اللہ کی طرف سے علم آیا ہے. اولاد گود میں ہے، دم توڑ رہی ہے، کہا کہ اے ابراہیم ہم تمہارے غم میں بہت رنجیدہ ہیں، تمہارے فراق میں بہت غمگین ہیں، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جو اللہ کو ناراض نہ کرے. زبان سے وہی بات نکلے گی جو اللہ کی رضا والی ہو. ایک صحابی ہیں، لکھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو. کسی نے کہا کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، تم سب لکھتے ہو. غصے میں عام طور سے آدمی عدل چھوڑ کے ظلم کی حدوں میں داخل ہو جاتا ہے، یا کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ غصے میں زیادہ بول دیتا ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں، غصے کی بات لکھنے کی تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو ڈانٹ ہوتی ہے، وہ کیوں لکھتے ہو؟ وہ کیا علم کی بات ہوتی ہے؟ وہ تعلیم ہوتی ہے، وہ تو ڈانٹ ہوتی ہے. غصے میں کی بات کیوں لکھتے ہو؟ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایسا ایسا لوگ کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا نہیں، لکھ. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے اس منہ سے اگر کچھ نکلتا ہے تو وہ حق ہی ہوتا ہے. غصے میں بھی حق، غصے میں بھی حق. ایک بچی نے کہہ دیا وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایسا نبی ہے جو کل کیا ہوگا جانتا ہے، جس کے پاس غیب کا علم ہے. تعریف کے الفاظ ہیں، اور تعریف کے الفاظ اگر کسی کے بارے میں کہے جائیں تو چاہے اس کے اپنے قد سے اونچے کیوں نہ ہوں، حقیقت کے خلاف کیوں نہ ہوں، وہ آدمی وہ کہتا ہے چلنے دو، تعریف ہی تو ہے، اس میں سچ نہ ہو تو بھی کیا مسئلہ ہے، اس سے عزت ہی تو بڑھ رہی ہے. آپ نے کہا نہیں، اس کو فوراً اس بچی کو روک دیا اور کہا کہ یہ نہیں، اس کو منع کر دیا، یہ ایسا مت کہہ، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے. پہلے جو کہہ رہی تھی اشعار وہ کہتی جا، یہ چھوڑ دے. چاہے تعریف ہو، خوشی اور عزت اور احترام کا مقام ہو، چاہے غصہ اور غم کا حال ہو، کسی بھی حال میں نبی حق سے نہیں ہٹتا ہے. آپ بتائیں یہ نبی کا حال ہے، اللہ کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام میں عدل ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ تیرے رب کا کلام سچائی اور عدل کے اعتبار سے کمال کو پائے ہوئے ہیں. آج قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس اللہ کا کلام ہے
جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے زمین و آسمان کو عدل کے ساتھ قائم کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کائنات کا مطالعہ کوئی آدمی کرے، اس کو دکھائی دے گا کہ بنیادی چیز جو کائنات کے مطالعے سے زمین، آسمان، سمندر اور جنگل اور میدان، صحرا، سارا جو نظام ہے، اس میں غور کرنے کے بعد ایک بات سامنے آتی ہے، اس میں عدل ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آسمان کو اللہ نے اونچا کیا اور میزان رکھ دی۔ ہر چیز کے لیے ایک پیمانہ ہے، ہر چیز کے لیے ایک مناسب وزن اور ایک مناسب اس کی مقدار ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم بھی نہیں۔ سورج کا زمین سے فاصلہ برابر اتنا ہی ہے جتنا ہونا چاہیے۔ اگر کم ہو جائے سردیاں گھٹ جائیں گی، بلکہ گرمی بڑھ جائے گی، اور اگر زیادہ ہو جائے گرمی گھٹ کے سردی اتنی بڑھ جائے گی، سب ختم ہو جائے گا، پودے ٹھٹر جائیں گے، انسان ٹھٹر کے مر جائے گا۔ نزدیک ہو جائے گرمی بڑھ کے سب ختم۔ اور آپ دیکھیں گے آدمی پر ہوا کا دباؤ اتنا ہی ہے جتنا ہونا چاہیے۔ اگر کم ہے تو ہوا میں اڑنے لگے، اور اگر زیادہ ہے تو چلنا بھی مشکل ہو جائے۔ جتنا ہونا چاہیے اتنا ہی ہے کہ ایک بچہ بھی اگر چلتا ہے تو اس کو چلنے میں اپنے اوپر کوئی دباؤ محسوس نہیں ہوتا ہے، وہ آزادی سے چلتا ہے۔ ایک چونٹی بھی چلتی ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تتلی بھی ہوا میں اڑتی ہے، اس کے لیے کوئی ایسا دباؤ نہیں کہ وہ ہوا میں اڑ نہیں سکتی۔ اس سے زیادہ بھی تو ہوا کا دباؤ ہو سکتا تھا، ایئر پریشر اس سے زیادہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص مقدار اس کی رکھی ہے جو نہ کم ہے نہ زیادہ ہے۔ اسی کو عدل کہتے ہیں، جتنا ہونا چاہیے اتنا ہی۔ پانی آپ دیکھیں کیسا اللہ نے بنایا، ہوا دیکھیں آپ کیسی اللہ نے بنائی، ویسا ہی ہے جیسا ہونا چاہیے۔ کہ پانی بادل کی شکل میں جا کے لوگوں پر برسے گا، اگر ایسا نہیں ہوگا تو علاقوں میں جہاں سمندر اور پانی نہیں ہے وہ لوگ پیاسے مر جائیں گے، وہاں تک پانی نہیں جا سکتا ہے۔ ہوا ایسی کہ آدمی کہیں بھی چلا جائے ہوا اس تک پہنچے گی، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہو انسان کو جگہوں پر جا کے مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے بندے کے ساتھ میں احسان کا معاملہ کیا ہے، اور کائنات جیسی ہونا چاہیے ویسی ہے۔ اس کے اندر جو ویلیوز ہیں، جو مقدار ہے ہر چیز کی برابر مناسب ہے، اس میں تناسب ہے۔ جسم آدمی اپنا دیکھے، اللہ تعالیٰ نے برابر اس کو 2 آنکھیں بنائیں تاکہ آدمی کی آنکھیں جب دیکھتی ہیں دونوں، اس کے مشاہدے سے بیلنس اس میں باقی رہتا ہے۔ برین 2 ہیں، ٹکڑے ہیں اس کے، ہاتھ برابر 2 ہیں، 2 ہاتھ اس کے لیے بیلنس قائم کرتے ہیں۔ 2 پاؤں ہیں، 1 پاؤں نہیں بنا اللہ نے۔ آپ سوچئے اللہ تعالیٰ نے برابر اس کے اندر تناسب رکھا ہے، اس کے اندر بیلنس ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، فعدلک، اس کے اندر اللہ نے ایک بیلنس پیدا کیا ہے کہ آدمی جب چلتا ہے تو دونوں طرف اس میں بیلنس ہے، چلنا آسان ہوتا ہے۔ ایک طرف سے آپ کسی کو پیرالائسس ہوتا ہے، کیسا آدمی چل نہیں پاتا ہے، ایک طرف کا حصہ خراب ہو جاتا ہے، نہیں چل پاتا ہے۔ بیلنس ہے کہ دونوں حصے برابر کام کریں گے۔ آدمی چل رہا ہے، اپنے آپ ہاتھ بھی ہل رہے ہیں، اپنے آپ پاؤں بھی چل رہے ہیں آگے، تناسب اس کے اندر ہے، برابر کان ہے، دونوں کان ہیں، برابر بیلنس اس کے اندر ہے۔ کائنات پوری کی پوری پکار رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کا نظام عدل پر مبنی ہے۔ وہی اللہ جس نے کائنات کو عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کرنے کے بعد اس کے لیے اپنی تعلیمات اس کو دیں تاکہ اس کی زندگی میں بھی عدل آئے، کیونکہ انسانی زندگی کا حال باقی کائنات سے الگ ہے۔ کائنات کو اختیار نہیں ہے، انسان کو اختیار ہے۔
کائنات کو آپ دیکھیں، زمین آسمان کو، چاند سورج اپنی مرضی سے نہیں چل رہے ہیں، ان کو پابند کر دیا گیا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ نے سورج اور چاند کو پابند کر دیا ہے، یہ پابند ہیں۔ زمین ہواؤں کو اللہ نے پابند کر دیا، پانی کو، سمندروں کو اللہ نے پابند کر دیا۔ کائنات کی تمام چیزیں پابند ہیں، وہ اپنے راستے سے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ چڑیا شہد کا چھتا نہیں بنائے گی اور شہد کی مکھی گھونسلہ نہیں بنائے گی، وہ اپنا راستہ چھوڑ نہیں سکتی ہے۔ لیکن انسان چاہے تو مسجد کا راستہ اختیار کرے اور راستے میں دل بدل جائے تو شراب خانے پہ بھی جا سکتا ہے، فلم تھیٹر کو بھی جا سکتا ہے، کھیلنے کے میدان میں بھی جا سکتا ہے۔ وہ آزاد ہے، وہ آزاد ہے، وہ چاہے تو سیدھے راستے پہ چلے، چاہے تو غلط راستے پہ چلے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راستہ تو بتا دیا ہے، اب اس کی مرضی، چاہے تو وہ شکر گزار بن کے جیے، چاہے ناشکرا بن کے جیے۔ اختیار ہے انسان کو۔ اس اختیار کا لازمی نتیجہ انسانی زندگی میں، سماج میں بگاڑ ہے کہ ایک آدمی صحیح چلے گا تو ایک غلط بھی چلے گا، اس سے سماج کا تناسب خراب ہوگا، بیلنس خراب ہوگا۔ ایک آدمی اپنے مفاد کی بنیاد پر دوسروں پر ظلم کرے گا، ایک آدمی لذتوں اور شہوتوں کی وجہ سے ذمہ داری ادا نہیں کرے گا۔ دوسروں کا حق چھیننا اور اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرنا، یہی وہ چیز ہے جس سے سماج میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہوا کسی دن کا آج چھٹی، انسان نقصان پیدا ہوگا۔ اگر سمندر آگے باہر نکل آئے، نقصان ہوگا۔ اگر کائنات میں چیزیں، اس کی سارے قواعد بدل جائیں، سب گڑبڑ ہو جائے گی۔ وہ اب قائم ہے اپنے اوپر، لیکن انسان ایک چیز پر قائم نہیں رہتا ہے۔ کبھی پریشانی آتی ہے، اللہ کی طرف دوڑتا ہے، اور پریشانی چلی جاتی ہے، پھر دنیا میں دوڑنا شروع کرتا ہے، اللہ سے دور بھاگنا شروع کرتا ہے۔ تکلیف آئی تو آدمی اللہ کی طرف گڑ گڑاتا ہے، اللہ میرے مسائل کو حل کر دے، اے اللہ کل سے اچھا بن کے رہوں گا۔ اور جیسے ہی کل پریشانی چلی گئی، پھر اللہ کو ایسے بھول جاتا ہے جیسے کبھی پکارا ہی نہیں تھا، کبھی وہ پریشان ہوا ہی نہیں تھا، پھر واپس سرکش ہو جاتا ہے۔ انسان ایک حال پر قائم نہیں رہتا ہے، اس کا حال فرشتوں جیسا نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جو حکم ان کو ملتا ہے پورا کرتے ہیں۔ یہ ہمیشگی کا دوام کے ساتھ ان کا حال ہے۔ فرشتے ایسے ہوتے ہیں، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اندر خواہش، شہوات، لذتیں نہیں ہیں، ان کے ہاں دوام کے ساتھ اللہ کی طاعت ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے عجیب بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو اللہ نے ایسا بنایا کہ انسان آزاد ہے، لیکن چاہے تو پابند بن سکتا ہے۔ یہ بہت عجیب ہے، یعنی فرشتوں میں شہوت نہیں ہے، فرشتوں میں معصیت کا مادہ نہیں ہے۔ ایک آپ آدمی اندھا ہے، نابینا ہے، اگر وہ نگاہوں کی حفاظت کرے کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ سوچئے، کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، اور کوئی آدمی تعریف میں کہے دیکھیے زندگی بھر انہوں نے کوئی غلط بات نہیں دیکھی ہے، کوئی غلط چیز انہوں نے زندگی بھر نہیں دیکھی۔ کوئی بہرا ہے، کوئی آدمی اس کی تعریف میں کہے یہ بہت نیک انسان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آج تک کبھی کوئی غلط بات نہیں سنی۔ کوئی آدمی سننے والا کہے گا یہ کوئی کمال ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تب ہوتا جب ان میں غلط بات سننے کی استعداد ہوتی، لیکن پھر بھی نہیں سنتے۔ کمال تب تھا کہ جب نگاہ آزاد ہوتی اور یہ اس کو پابند کر دیتے۔ کمال تب تھا جب گناہ کی طرف چلنے کا میلان اس میں ہوتا، لیکن یہ اپنے آپ کو روک کر
گناہ سے رک جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، انسان کو اللہ نے آزاد بنایا ہے، انسان کے اندر اللہ نے شہوات رکھی ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے راحت طلبی رکھی ہے، لذت طلبی رکھی ہے، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان، تقوی، خشوع، خشیت یہ بھی صلاحیت رکھی ہے۔ اس کو اللہ نے دل دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ دل دیا جس میں اگر ایمان واقعی اپنی اصل قوت کے ساتھ آ جائے تو یہ ایمان اس کو بڑی سے بڑی برائی سے روکنے کی طاقت بن سکتا ہے۔ کوئی لگام نہیں ہے تب بھی، گدھا، گھوڑا، اونٹ اس کے لیے لگام لگتی ہے، بہترین سے بہترین گاڑی بھی بغیر بریک کے رک نہیں سکتی، اس کو کچھ رہنا پڑتا ہے، ایک جانور کو لگام روکتی ہے۔ لیکن واقعی جب یہ انسان اتنا اعلیٰ ہے کہ اگر اس میں تقوی پیدا ہو جائے تو یہ خود اپنے آپ کو روکنے والا بن جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن انسان چونکہ آزاد مزاج ہے، اگر وہ تقوی پیدا نہیں کرتا ہے، لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ سماج میں کچھ متقی ہوں گے جو گناہ سے اور ظلم سے بچیں گے، لیکن کچھ نہیں بھی ہوں گے ایسے۔ یہی وجہ ہے کہ سماج کے اندر ظلم اور جبر اور حقوق کی پامالی پیدا ہوتی ہے، ہر آدمی حق ادا نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے احکام نازل کیے، کس کا کتنا حق ہے، کس کو کتنا حق دینا ہے، انسان اپنے طور پر طے کر سکتا ہے؟ نہیں، جاہل ہے، اس کو کیا معلوم ہے کس کا کیا حق ہے۔ انسان کے نزدیک زیادہ حق اس کا ہوتا ہے جس سے زیادہ فائدہ ہے۔ آدمی کے نزدیک کیا ہے؟ ماں باپ کی کیا اتنی خدمت کرتا ہے جتنا مالک کی کرتا ہے؟ اور اس مالک کی جتنی بات مانتا ہے کیا واقعی اس مالک کی بات اتنی مانتا ہے؟ نہیں۔ لہذا انسان اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی لاپرواہی کی وجہ سے واقعی جس کا جتنا حق نہیں ادا کرتا ہے، اس کو بتائے گا کون کس کا کتنا حق ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں وحی نازل کر کے بندوں کو بتایا کس کا کتنا حق ہے۔ اس کا اتنا حق ہے، ماں باپ کا اتنا حق ہے، بیوی بچوں کا اتنا حق ہے، رشتہ داروں کا اتنا حق ہے، پڑوسی کا اتنا حق ہے۔ دو میں سے ایک کو چننا پڑے تو کون زیادہ اہم ہے؟ اللہ کا کتنا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سارے حقوق بتا دی تاکہ سماج میں جب سب کو اپنا اپنا حق مل جائے گا تو شکایت اور شرارت اور اس کے بعد بغاوت پیدا نہیں ہوگی۔ سماج میں بغاوت کب پیدا ہوتی ہے؟ آپ ایک بیٹے کو آپ نے دیا، ایک کو نہیں دیا، کسی نے ماں کے ساتھ سلوک کیا، باپ کے ساتھ برا سلوک کیا، یا بالعکس کسی نے ایک سے اچھا معاملہ کیا دوسرے سے برا، اب جب جا کے معاملہ ایسا ہوتا ہے تو شکایتیں، بغاوتیں، ظلم اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کس کا کتنا حق ہے تاکہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، گھر سے لے کر باہر تک عدل کا ماحول بنا رہے۔ پھر اللہ نے احکام دیے کہ اگر آدمی بغاوت کرتا ہے اور غلط کام کرتا ہے اور اپنی حدوں کو پار کرتا ہے، اس کو روکنے کے لیے سماج میں طاقت والے قاعدے بھی بتائے کہ اگر آدمی چوری کرتا ہے، دوسرے کے مال پہ ہاتھ ڈالتا ہے، دوسرے کا مال چھینتا ہے، ظلم کرتا ہے، غصب کرتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ وہ سزا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی تاکہ اس کے ذریعے سے غلط کام کرنے والا رک جائے اور سماج میں ظلم نہ آئے اور عدل قائم ہو۔ یہ کہاں سے معلوم پڑے گا؟ یہ کہاں سے حل ملے گا کہ سماج میں عدل کہاں سے آئے؟ اللہ کی وحی کے ذریعے سے ایک طرف علمی اعتبار سے بتایا گیا کس کا کتنا حق ہے، دوسری طرف اگر ایک آدمی اپنی حدود کو پار کر کے دوسرے کا حق چھینتا ہے، اس کی سزائیں بھی رکھی گئیں تاکہ ایک آدمی جو کرنے والا ہے وہ بھی رک جائے۔ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والا کوئی ہے، نکاح کی حد کو پار کر کے زنا کی حد میں جاتا ہے، ایسے آدمی کے لیے سزا رکھی گئی تاکہ دوسروں کے لیے کیا ہو؟ یہ دوسروں کے لیے رکنے والا معاملہ ہو، ان کے لیے نکال ہو، ان کے لیے ایک ڈر کی چیز ہو۔
سماج میں عزتیں محفوظ ہو جائیں، سماج میں لوگوں کے مال اور ان کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں، کہ اگر کوئی آدمی قتل کرتا ہے کسی کا، دو میں سے ایک معاملہ یہاں رکھا گیا ہے، چاہے تو جس کا قتل کیا گیا ہے اس کے حقدار، اس کے رشتہ دار وہ یہ مطالبہ کریں کہ اس کا قصاص ہو، جان کے بدلے جان، اس نے قتل کیا ہے لہٰذا اس کو بھی قتل کرو، یا پھر وہ یہ کریں ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا، ہمارے والے کی بھی غلطی تھی، اگر وہ اس کو برا نہیں کہتا، اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتا، یا غصے میں نہیں آتا، اس نے غصے میں آ کے مار ڈالا، چھوڑ دو اس کو، ہاں اتنا اتنا یہ دے دے ہم کو، ہمارا نقصان ہوا ہے، بیلنس کیا گیا اس کو۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلام سچائی اور عدل کے اعتبار سے کامل ترین کلام ہے، صرف میٹھی میٹھی باتیں نہیں ہیں قرآن، صرف سننے کی لذت نہیں ہے، وہ بھی ہے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ ایک آدمی جس کو نہیں سمجھتا ہے، آپ اس کے سامنے کوئی اچھا پڑھنے والا قرآن پڑھ دے، آپ دوسرا کوئی کلام اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، بہترین سے بہترین اشعار، بہترین سے بہترین چیز کوئی آدمی پڑھ دے، قرآن میں جو رعب ہے، اس میں جو وزن ہے، اس میں جو اوپر سے آ رہا ہے جو کیفیت ہے، کسی اور کلام میں وہ نہیں ہے۔ قرآن کا اپنا ایک معاملہ ہے، یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے، اس کے الفاظ میں بھی لذت ہے، لیکن اس کی تعلیمات آپ دیکھیں، کچھ میٹھی باتیں اور سننے کے اعتبار سے لذت والی باتیں صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ اس میں حقیقتیں بیان کی گئی ہیں، اس میں اگر واقعات ہیں پچھلے تو واقعات صرف کہانی بتانے کے لیے نہیں ہے، ان واقعات کے ساتھ سبق بھی ہے، اس میں اگر شریعت کے احکام بیان کیے گئے ہیں تو ان احکام کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے اللہ سے ڈرو، کیونکہ ان احکام کے اندر ان احکام کو پورا کرنے کے لیے اللہ کا خوف ضروری ہے۔ اس میں اگر آخرت کو بتایا گیا ہے، اس میں دنیا کے حقوق اور دنیا کے معاملات بھی بتائے گئے ہیں، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اپنا دنیا کا جو معاملہ ہے، دنیا کا جو تیرا حق ہے اس کو مت بھول، دنیا بھی ہے اور بھلائی بھی کر، جیسا کہ اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے۔ اگر دنیا پائے تو دنیا میں کھو مت جا، صرف جمع کرنے والا مت بن جو گن گن کے رکھتا ہے۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، دوسروں کے ساتھ بھی تو بھلائی کا معاملہ کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے۔ یہاں پر دنیا کی رعایت ہے، دین کا معاملہ ہے تو دنیا کی بھی رعایت ہے، عادل ہے ایک۔ یہاں یہ نہیں کہ اللہ والا بننے کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے، ایسا نہیں ہے۔ آپ دوسرے دینوں کو دیکھیں گے، ان میں کسی کو اگر واقعی قرب چاہیے اپنے پیدا کرنے والے کا، واقعی اس کو دھارمک بننا ہے، ریلیجس بننا ہے، تو آپ دیکھیں تمام دینوں میں پچھلے جو بھی آج ہیں چل رہے ہیں، ان میں آپ کو دکھائی دے گا بیوی بچوں سے صاف ستھرا ہو کے، پاک ہو کے، دور ہو کے اس کو عبادت میں لگنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ واقعی دھارمک بنتا ہے، چاہے وہ عیسائی ہوں یا ہمارے ملک کے معاملات ہوں، ان کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ تو ایک آدمی اگر دیندار بننا چاہے اس کو دنیا تیاگنی پڑتی ہے، یہاں والا بن جاؤ یا وہاں والا بن جاؤ۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اس سے پہلے کیا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ کتنا توازن ہے، آپ دیکھیے کہ جمعہ کے دن جب اذان ہو تجارت چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، جلدی کرو، اور جب نماز ہو جائے، نماز سے فارغ ہو جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ عبادت کے وقت عبادت، دین کے وقت دین،
آخرت کے وقت آخرت، دنیا کی ذمہ داریوں کے وقت وہ ذمہ داری ہے. بیلنس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. آپ کہاں تک دیکھیں گے؟ اسلام میں آپ کو عدل کا معاملہ دکھائی دے گا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلام سچائی اور عدل کے اعتبار سے کمال کو پائے ہوئے. اس میں کمال ہے، اس میں سچائی ہے، جھوٹ نہیں ہے، اس میں عدل و انصاف ہے، اس میں ظلم نہیں ہے، اس میں بندے کی رعایت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندے پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے جو اس کے اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو. تم کو کرنا ہی پڑے گا، چاہے تم کر سکو یا نہ کر سکو. نہیں، جتنا ہو سکے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکتا ہے اللہ سے ڈرو. تم تقوی اتنا اختیار کرو جتنا تمہاری طاقت میں ہو. جو تمہاری طاقت میں نہیں ہے وہاں پر تمہارے لیے گنجائش ہے. ایک آدمی ایسے حال میں ہے کہ کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مر جائے گا. اب اگر اس کو مردار ملتا ہے، اس کے لیے اس مردار کا کھانا گناہ نہیں ہے، وہ مردار کھا سکتا ہے اتنا جتنا اس کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ جو مجبور کر دیا جائے حرام کھانے پر. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، کہ وہ بغاوت کی نیت نہ ہو کہ میں نہیں مانتا میں تو کھاؤں گا، میں نہیں مانتا میں تو شراب پیوں گا. بغاوت نہیں کر رہا ہے، وہ مجبور ہے، وہ جان بچانے کے لیے حرام کھا رہا ہے. ولا عادن، اور ایسا بھی نہیں کہ اتنا کھا رہا ہے تو کھا ہی رہا ہے، بھوک مٹ گئی تب بھی کھا رہا ہے، حد پار نہیں کر رہا ہے. جان بچانے کے لیے جی سکے اتنا کھا لیا بس، یہ نہیں کہ پورا پیٹ بھر کے کھایا. اچھا، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں. حرام بھی کھا لے تو گناہ نہیں. کب؟ جب وہ مجبور ہو، اس کے حال کی رعایت ہے، عدل ہے اللہ کے یہاں پر. لہٰذا ایک آدمی کو اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اس نے ایک ایسا دین دیا، ایسی کتاب دی جس میں سچائی ہے اور جس میں عدل و انصاف ہے، جس میں قول کے اعتبار سے حق ہے، سچائی ہے، صدق ہے، اور جس میں احکام کے اعتبار سے عدل ہے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدقاً فی الاخبار وعدلاً فی الاحکام. مختصر جملہ ہے، کہتے ہیں اللہ کا کلام خبروں کے اعتبار سے پورا سچا ہے، ساری خبریں سچی. یہ نہیں کہ جنت ہے اور بعد میں جا کے مرنے کے بعد معلوم پڑا جنت ہی نہیں، ایسا نہیں ہے. خبریں سب کے سب سچی، وعدے سب کے سب سچے. یہ دوں گا تو دے گا اللہ تعالیٰ، کوئی وعدہ جھوٹا نہیں ہے، کوئی وعدہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے. ساری خبریں، سارے وعدے سچے، اور سارے احکام عدل والے. عدلاً فی الاحکام، احکام میں اللہ کا کلام کون سا ہے؟ عدل والا کلام ہے. لہٰذا یہ اللہ کے کلام کے بارے میں بات تھی. اور جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، جس کو ہم یاد کرتے ہیں، جس کی تلاوت ہم کرتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن کو محض پڑھنے کی کتاب نہ بنائیں، بلکہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کتاب بنائیں. ہم قرآن کو صرف یاد کرنے کی کتاب نہ بنائیں، بلکہ ہم قرآن کو یاد دہانی کی کتاب بھی بنائیں. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن سارے عالمین کے لیے نصیحت ہے. یہ صرف یادداشت میں رکھنے کی کتاب نہیں ہے. میں نے قرآن حفظ کر لیا، یاد کر لیا، مجھ کو یاد ہے، کہیں سے بھی آپ پڑھو، آدھا میں بچا پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کا اس کی ذمہ داری ادا کرنا ہے کہ اپنے دل میں اس کو محفوظ رکھنا، اپنے دل کو قرآن سے زینت دینا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، یہ اپنی جگہ ہے. لیکن اسی کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ایک آدمی قرآن کے احکام معلوم کرے، اس کی خبروں پر ایمان لائے، اس کے احکام پر عمل کرے، اس کی مثالوں میں غور کر کے باتیں معلوم کرے، اس کے قصوں سے نصیحت لے.
اس کی جتنی خبریں ہیں ان پر یقین رکھیں، اس کو اپنے لیے دل میں ایمان کے اضافے کا ذریعہ بنائیں، صرف علم کے اضافے کا نہیں۔ آج قرآن فلاں چیز کا حوالہ چاہیے، قرآن ڈھونڈا، حوالہ نکالا اس میں سے، تاکہ کسی کو دے دیا جائے اور وہ آدمی صحیح ہو جائے۔ اپنے لیے قرآن ہو، دوسروں کے لیے تو ہوگا ہی ہوگا، اپنے لیے بھی ہو کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے دل میں اس پر یقین بڑھتا چلا جائے، ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب اللہ کی آیتیں، قرآن کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو واقعی ایمان والے وہ ہیں زادتہم ایمانا، وہ اپنے ایمان میں بڑھ جاتے ہیں۔ یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو قرآن ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے، یا صرف ہمارے علم میں اضافے کا ذریعہ بن رہا ہے؟ یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کے بارے میں بات معلوم کریں، قرآن کو اپنے ایمان کے اضافے کا ذریعہ بنائیں۔ اسی طرح سے قرآن کی تبلیغ ہم کریں، اس کو اپنی ذات تک محدود نہ کریں، بلکہ ہم یہ بھی عزم کریں کہ جن قوموں تک قرآن کا پیغام نہیں پہنچا ہے، جو ابھی تک قرآن سے ناشنا ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ایسی کوئی کتاب دنیا میں ہے جس میں ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، ہم اس قرآن کو انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کریں، بلکہ پہلے مسلمانوں تک پہنچائیں، کیونکہ آج مسلمان خود اس حالت پر اور اس درگت اس کی ایسی ہو گئی ہے، اس حالت کو پہنچا ہوا ہے کہ خود مسلمان کو نہیں معلوم قرآن میں کیا ہے، بلکہ کتنے مسلمان ایسے ہیں ان کو یہ تک نہیں معلوم، قرآن چھوڑیے سورہ فاتحہ میں کیا ہے، ان کو نہیں معلوم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان شرک اور بدعت تک پہنچ چکا ہے۔ قرآن کو نہیں، جو دوا ہی استعمال نہ کرے وہ بیمار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، کیونکہ وبا تو پھیلی ہوئی ہے شرک اور کفر اور گمراہی کی، یہ دوا ہے۔ اگر اس دوا کو استعمال نہ کرے جیسا کرنا چاہیے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی ڈاکٹر کی لکھ کر دی ہوئی دوا کو گلے میں باندھ لے، آپ بتائیے علاج ہوگا اس کا؟ نہیں ہوگا۔ اس دوا کا استعمال ویسا کرنا پڑے گا جیسا ڈاکٹر نے بتایا ہے۔ یہ شفاء لما فی الصدور ہے، قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اس میں پڑھ کر، اس میں غور کر کے آدمی اپنے آپ کو شفا حاصل کر سکتا ہے۔ اس پر ایمان اور یقین کے ذریعے سے آدمی دنیا کے مسائل سے نکل سکتا ہے، وسوسوں سے باہر نکل سکتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ جو مدارس ہمارے ہیں وہ اسی کوشش کا ایک حصہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ساری انسانیت کے لیے رکھا ہے، اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب یہ کتاب باقی رہے گی قیامت تک۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کے لیے کہا اللہ نے، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے میں تمہیں خبردار کر دوں، وَمَنْ بَلَغَ، اور اس کو بھی جس تک میں تو نہیں یہ قرآن پہنچے، وَمَنْ بَلَغَ، جس تک یہ قرآن پہنچے۔ تو قرآن نبی کی غیر موجودگی میں وہی کام کرتا ہے، یہ نبی کا پیغام ہے اللہ کی طرف سے آیا ہوا جو نبی نے پہنچایا انسانیت تک۔ تو چاہے نبی کسی تک نہ پہنچے، اگر قرآن اس تک پہنچتا ہے تب بھی اس پر اتمام حجت ہوتا ہے۔ لہٰذا آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمارے بیچ چھوڑی ہے اس کو ہم خود حاصل کریں اور پہنچائیں، اپنے آپ کو گمراہی سے بچانے کے لیے اور دوسروں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے قرآن کریم اور اس کے فہم سنت کا اہتمام کریں۔ ترکت فیکم شیئین
لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں کے بعد ان کو پا کر ان پر عمل کر کے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رہے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اس کے نبی کا طریقہ ہے، اس کے نبی کی سنت ہے۔ لہٰذا کتاب و سنت کا اہتمام ہمارے لیے گمراہی سے بچنے کی ضمانت ہے۔ یہ جو مدارس ہیں یہ اسی ایک حصے کو، قرآن کے متن کی حفاظت، دلوں میں حفاظت، اس کی ذمہ داری ادا کرتی ہیں۔ اور جو بھی طلبۃ العلم، جو بچے اس کام کو کر رہے ہیں، یہ قرآن کی حفاظت کا انسانی ذریعہ اور انسانی وسیلہ بن رہے ہیں۔ یہ بہت عظیم الشان کام ہے، لہٰذا اس کی قدر کرنا چاہیے۔ معاشرے کو بھی چاہیے کہ ان حضرات کی قدر کریں جو اس خدمت کو ادا کر رہے ہیں، وہ ان کی طرف سے یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں، یہ فرض کفایہ ہے۔ اور طلبۃ العلم کو بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو قرآن کے رہنے کی جگہ بنایا، کہ یہ قرآن اتنا یہ عظیم الشان کلام ان کے دلوں میں جگہ لے، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ماننا چاہیے۔ پھر اب یہ نعمت ملی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ادا کرنی چاہیے کہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ بہت سارے حفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں والد صاحب والدہ صاحبہ کو آتا نہیں صحیح پڑھنے، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے بیٹھ کے اپنے گھر والوں کا قرآن صحیح کرنا۔ معاشرے میں جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو صحیح کرنا۔ یہ نہیں کہ ہم نے یاد کر لیا بس ہمارا کام ہو گیا، نہیں، ہم دیکھیں کہ لوگوں کا قرآن صحیح ہے کہ نہیں، ان کی نمازیں غلط ہوں گی اگر قرآن غلط ہے تو۔ لہٰذا ایک آدمی جس کے پاس قرآن ہے اس کو دوسروں کی فکر ہونا چاہیے، نہ یہ کہ لوگ ہمارے پاس آئیں، یہ خود لوگوں کو تعلیم کا دروازہ کھولے۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں ہم کو احساس پیدا فرمائیں اور ہم کو اس ذمہ داری کی نبھانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن کریم کا علم حاصل کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم